السلام علیکم ناظرین، پروگرام سٹاک گالا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان طیبہ میمن۔ نظر ڈالیں گے آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر کا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے جدید طریقہ کار اختیار کرنے کا مشورہ۔ غیر یقینی سیاسی اور آئینی صورتحال کے پیش نظر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ یو ایس فیڈرل ریزرو کے چیئرمین جیرم پاول 25 اگست کو جیکسن ہال میں اقتصادی نقطہ نظر پیش کریں گے۔ اسی کے ساتھ بات کریں گے آج کے اسٹاک اپڈیٹس کے حوالے سے۔ آج بروز پیر 21 اگست کو اسٹاک مارکیٹ کے پہلے تجارتی سیشن میں ہم نے مندی کے رجحان کا مشاہدہ کیا۔ KC 100 انڈیکس 770 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 47,447 رہی، جبکہ پچھلی کلوزنگ 48,218 پر تھی۔ بات کریں اگر ہم ٹاپ 5 والیوم لیڈرز کے حوالے سے تو پہلے نمبر پر ورلڈ کال، دوسرے نمبر پر کے الیکٹرک، تیسرے نمبر پر آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی، چوتھے نمبر پر پاکستان ریفائنری اور پانچویں نمبر پر پاکستان پیٹرولیم کمپنیز رہیں، جبکہ ٹاپ 5 ایڈوانسر شیئرز میں پہلے نمبر پر SME لیزنگ، دوسرے نمبر پر لال پیر پاور، تیسرے نمبر پر ٹالرز، چوتھے نمبر پر روبی ٹیکسٹائلز اور پانچویں نمبر پر کال کارپ کمپنیز رہیں، جبکہ ٹاپ 5 زوال پذیر شیئرز میں پہلے نمبر پر کوہ نور اسپننگ، دوسرے نمبر پر سریٹو اسپننگ، تیسرے نمبر پر سیکیورٹی انویسٹمنٹ، چوتھے نمبر پر ویوز ہوم اپلائنسز اور پانچویں نمبر پر فرسٹ کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ بینک کمپنیز رہیں۔ بات کریں اگر ہم ٹاپ 5 ویٹڈ پازیٹیو انڈیکس شیئرز کے حوالے سے تو پہلے نمبر پر کے الیکٹرک نے 4 پوائنٹس کا اضافہ کیا، دوسرے نمبر پر حبیب میٹرو بینک نے 2 پوائنٹس کا اضافہ کیا، تیسرے نمبر پر فیروز ملز نے 2 پوائنٹس کا اضافہ کیا، چوتھے نمبر پر سسٹمز لمیٹڈ نے 1.85 پوائنٹس کا اضافہ کیا اور پانچویں نمبر پر ڈولمن سٹی ریٹ نے 1.26 پوائنٹس کا اضافہ۔ بات کریں اگر ہم ٹاپ 5 نیگیٹو ویٹڈ انڈیکس شیئرز کے حوالے سے تو پہلے نمبر پر UBL نے 73 پوائنٹس کی گراوٹ کی، دوسرے نمبر پر بینک الفلاح نے 56 پوائنٹس کی گراوٹ کی، تیسرے نمبر پر حبیب بینک نے 55 پوائنٹس کی گراوٹ کی، چوتھے نمبر پر آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی نے 51 پوائنٹس کی گراوٹ کی، جبکہ پانچویں نمبر پر ہب کو نے 43 پوائنٹس کی گراوٹ کی۔ بات کریں KC 100 انڈیکس کے پرائس ٹو ارننگز ملٹیپل ریشو کے حوالے سے جو کہ 4.50 کا رہا۔ اس کے ساتھ ہی KC 100 انڈیکس کا ڈے ٹریڈنگ رینج نیچے 47,432 اور اوپر 48,234 پر رہا، جبکہ 52 ہفتوں کی ٹریڈنگ رینج نیچے 38,135 اور اوپر 49,404 پر رہی۔ تکنیکی سطح پر KC 100 انڈیکس کی پہلی سپورٹ 47,110 پر ہے اور دوسری سپورٹ 46,552 پر ہے، جبکہ پہلی ریزسٹنس 47,761 پر ہے اور دوسری ریزسٹنس 48,040 پر ہے۔ ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس 54.54 رہا جو کہ گراوٹ کا شکار ہے اور میکڈی میں گراوٹ کا رجحان دیکھا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی بات کریں گے آج کی پہلی سٹوری کے حوالے سے۔ نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر نے حالیہ ہونے والی فیڈرل بورڈ آف ریونیو میٹنگ میں ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے جدید طریقہ کار اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی ملاقات میں چیئرمین ملک امجد زبیر اور دیگر بورڈ ممبرز نے فیڈرل ریزرو کی اب تک کی کارکردگی کا جائزہ دیا، جس کے مطابق FBR کی جانب سے پوائنٹ آف سیل، ٹریک اینڈ ٹریسز جیسے اہم اقدامات سے روشناس کروایا۔ 2015 سے IMF سے پاکستان کو دیے گئے ٹاسک میں پوائنٹ آف سیل اور ٹیک اینڈ ٹریس سسٹم میں عمل درآمد کیا گیا ہے۔ 5 اگست 2022 کو وینس ٹی وی کو دیے گئے بیانیہ میں اس وقت کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اس اقدام پر حکومت کو پیش آنے والے چیلنجز کا اظہار کیا تھا۔ بھائی میں ٹریک اینڈ ٹریس پہ شروع کر دیتا ہوں۔ ٹریک اینڈ ٹریس مثال کے طور پر آپ کو سگریٹ انڈسٹری کی مثال دیتا ہوں۔ 2 کمپنیاں ہیں، فلپ مورس اور برٹش امریکن، پاکستان ٹوبیکو، 2 کمپنیوں میں ہم نے فل ٹریک اینڈ ٹریس کر دیا، رائٹ۔
میرے خیال سے میں آئی کوڈ بی بائس کہ میرے خیال سے ویسے بھی وہ ٹیکس ایویڈرز نہیں ہیں، لیکن ہم نے 12 ان کے اوپر ٹریک اینڈ ٹریس کر دیا. باقی 12 ایسی فیکٹریاں تھیں جنہوں نے جا کے اسٹے آرڈر لے لیا ہمارے خلاف، ٹریک اینڈ ٹریس کے خلاف، FBI کے خلاف. لیکن جب میں وزیر لگا ہوں تو میں نے کوشش کی ہے پشاور ہائی کورٹ میں ہمارے جو جج جو وکیل صاحبان جاتے تھے اس کے پینل کو چینج کیا، کچھ ہم نے اس میں سے چیزیں دریافت کی، ہم نے جو بھی کیا ہم نے اسٹے آرڈر ہٹوا دیا. اس کے بعد وہ پھر گئے، وہ پھر جیت گئے. ہم نے وہ آج کے دن کے اندر 3 فیکٹریاں بند ہیں، آج کے دن کے اندر ہم ادھر سے کلیئر نہیں ہونے دے رہے تھے. ہم 1 مہینے سے فزیکلی ان کو کلیئر نہیں کرنا دیا کہ جو مال آئے گا وہ بک کے آئے گا، جب تک آپ ٹریک اینڈ ٹریس پہ ایگری نہیں کریں گے ہم نہیں لکھیں گے. اب میں نے 1 ٹائم پرمیشن دی ہے کہ اگر آپ پورا ٹیکس دے دیتے ہیں تو آپ مال نکال لیں، اور اس کے بعد لیکن آن دا کنڈیشن کہ ناؤ یو سائن این ایگریمنٹ کہ یو ول گو انٹو ٹریک اینڈ ٹریس. تو میں سگریٹ انڈسٹری کو ٹریک اینڈ ٹریس میں دے کر آؤں گا. بالکل دوسری انڈسٹری مثال کے طور پر فرٹیلائزر کو ٹریک اینڈ ٹریس پہ ڈالا. فرٹیلائزر جو 7 روپے پر بیگ ٹریک اینڈ ٹریس پہ لگتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے ٹریک اینڈ ٹریس پہ. میں تو فرٹیلائزر والے اللہ کی مہربانی سے سینٹر کے ادھر بیٹھے ہیں ان کو نہیں بول رہا ہوں، اور RFI کو بھی نہیں بول رہا ہوں، باقی فرٹیلائزر انڈسٹری والے بہت سستی گیس دیتے ہیں انڈینوں کے علاوہ. لیکن یہ جو ان کے اوپر 7 روپے ٹریک اینڈ ٹریس لگانے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹیکس ایویڈ نہیں کرتے. مطلب یہ وی نو دس کہ یہ نہیں کرتے. تھوڑا سا تو آدمی کا سمجھ ہونی چاہیے. آپ کو بھی پتا ہے کہ برٹش امریکن ٹوبیکو یا فلپ مورس جو ہے وہ پاکستان میں ٹیکس کی چوری اس طرح نہیں کرتا. لیکن 12 چلو آپ نے لگا دیا، اچھی بات ہے. جہاں جہاں ہم ٹریک اینڈ ٹریس پہ جا سکیں گے ہم جائیں گے. ہم کو یہ فائدہ بھی ہوتا ہے جب ٹریک اینڈ ٹریس سے، جیسے فرٹیلائزر کے اندر جب اسمگل ہوتا ہے تو ہم کو پتہ چل جاتی ہے کس فیکٹری کا مال اسمگل ہے، کس بیگ سے بنا ہے، کس دکان سے بنا ہے، کس مطلب یہ کسی لیا کے کسی آدمی نے یا کوئٹہ کے کسی آدمی نے یا کراچی کے کسی آدمی نے اسمگل کروانے کی ہوتی ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے. تو مطلب سو وی فائنڈ ایڈوانٹیج ہے. ٹیئر 1 کی شاپس جو ہیں، ٹیئر 1 کی شاپس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. 5000 جب 4000 شاپس کچھ ہو گئی تھی ٹیئر 1 کی پچھلے سال کے اینڈ تک، اور اس سال جو یہ 5000 ہو گئی تھی، 5000 ہو گئی تھی. اور اس سال کا جو پلان ہے FBR کا وہ 11,000 شاپس کا ہے کہ وی ول گیٹ انڈر 11,000. دیٹس آٹے میں نمک کے برابر ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اوور دا نیکسٹ ایئر میں انڈیویجول کیٹیگریز سے کروں گا. جیسے مثال کے طور پر ہم نے گولڈ سے بات کی ہے، ہم نے 17% سے ان کا ٹیکس 3% کر دیا ہے. ابھی ہم کو ان کے امپورٹ کے اوپر بھی دیکھنا ہے کیونکہ پاکستان فار انسٹنس ایکسپورٹ اونلی $5 million ورتھ آف گولڈ جولری. انڈیا ایکسپورٹس $22 billion ورتھ آف گولڈ جولری. بنگلہ دیش ایکسپورٹس فور $600 or $700 million worth of gold jewelry. So we have to rationalize the regime so that we can export those things. We will look at furniture shops, we will look at car dealers separately, ایک کر کے کروں گا اور سب کے الگ الگ. لیکن I fundamentally believe in fixed taxes, اور جہاں پر fixed taxes میں چاہ سکوں گا ان کو فیسلٹی دوں گا. لیکن ٹیئر 1 shops will still be on ad valorem basis, but 17% سے اگر shops کا مجھے کہیں کم کرنا پڑے گا کیونکہ جس کارپیٹس ہیں، ہینڈ ناٹڈ کارپیٹس ہیں، پیچھے سے کوئی ان کا ٹریڈ نہیں ہوتا، 17% لینا از امپاسبل. سو وہاں پہ ہم ان کو ریشنلائز کر دیں گے. اسی کے ساتھ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. نظر ڈالتے ہیں آج کی دوسری سٹوری پر. غیر یقینی سیاسی اور آئینی صورتحال کے پیش نظر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان دیکھا گیا. بروز اتوار صدر پاکستان جناب عارف علوی کی جانب سے دیے گئے ٹویٹ میں غیر یقینی صورتحال میں مزید اضافہ ہو گیا. اس کے علاوہ بعض حلقوں کی جانب سے ارجنٹ مانیٹری پالیسی کے اندراج کی نوید بھی سنائی دی گئی، جس کی وجہ سے انویسٹرز نے شیئرز بیچنے کو ترجیح دی. اسی کے ساتھ بات کریں گے بورڈ میٹنگز کی تفصیلات کے حوالے سے. کل بروز منگل 22 اگست کو سروس انڈسٹری کی ہاف ایئر میٹنگ صبح 10 بجے ہے. بینک الاسلامی کی ہاف ایئر میٹنگ صبح 11 بجے ہے. گلستان سپننگ ملز کی اینول میٹنگ صبح 11 بجے ہے. گلیکسو اسمتھ کلائن کی ہاف ایئر میٹنگ صبح 11:30 پر ہے اور ہیلن پاکستان کی ہاف ایئر میٹنگ دوپہر 2 بجے ہے. اسی کے ساتھ بات کریں گے کمپنیز کے نتائج کی صورتحال کے حوالے سے. عسکری بینک کی ہاف ایئر ارننگ ₹6.10 ظاہر کی گئی. نشاط پاور کی فائنل ایئر ارننگ ₹11.55 شو کی گئی، جبکہ ₹3 کا ڈیویڈنڈ دیا گیا، جس کی بک کلوزر 19 سے 26 اکتوبر تک ہے. جن حضرات کے پاس 18 اکتوبر تک یہ شیئرز ہوں گے انہیں یہ ڈیویڈنڈ موصول ہوگا.
اسی کے ساتھ بات کریں گے آج کی تیسری سٹوری کے حوالے سے یو ایس فیڈرل ریزرو کے چیئرمین جیرم پاول کے 25 اگست 2023 کو دیے جانے والے اقتصادی خطاب پر امریکی معیشت دانوں کی نظریں گڑی ہوئی ہیں۔ ان کے دیے جانے والے بیان سے اس بات کا تعین ہوگا کہ فیڈرل ریزرو مزید مانیٹری پالیسی میں اضافہ کرے گا یا پھر آنے والے ڈیفلیشن کے پیش نظر امریکی مانیٹری پالیسی مستحکم رہے گی۔ کسی بھی ملک کے لیے مہنگائی کو قابو کرنا ایک بہت ہی بڑا معرکہ ثابت ہوتا ہے۔ مہنگائی کی لہر کو کم کرنے کے لیے مقامی سینٹرل بینک اپنی مانیٹری پالیسی ریٹ میں اضافہ کرتی ہے۔ جی ناظرین، اب ڈالر کی شرح، خام تیل، سونے اور کوئلے کی قیمتوں جیسی اشیاء کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے بات کریں اگر ہم ڈالر کی تو انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 35 پیسے کے اضافے کے ساتھ 297 روپے 13 پیسے پر بند ہوا، جس کی پچھلی کلوزنگ 295 روپے 78 پیسے تھی۔ بات کریں خام تیل کے حوالے سے تو WTI کریوڈ آئل 45 سینٹ کے اضافے کے ساتھ 81 ڈالر 14 سینٹ پر بند ہوا۔ اسی کے ساتھ بات کریں اگر ہم سونے کی قیمتوں کے حوالے سے تو 10 گرام سونا 228 روپے کے اضافے کے ساتھ 2,04,000 روپے پر بند ہوا، جس کی پچھلی کلوزنگ 1,99,776 پر تھی، جبکہ ایک تولہ سونا 266 روپے کے اضافے کے ساتھ 2,33,345 روپے پر بند ہوا، جس کی پچھلی کلوزنگ 2,33,078 روپے پر تھی۔ بات کریں اگر ہم ریچرڈ بے کوئلے کی قیمت کے حوالے سے جو کہ 111 ڈالر 25 سینٹ پر بند ہوا۔ جی ناظرین، پروگرام سٹاک گالا سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان طیبہ میمن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔